آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نہ تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامنے سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ خالق نے فرمایا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل گم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، اور باطل مٹ جانے ہی والی چیز تھی، اسے مٹ ہی جانا تھا۔ سلسلہ گفتگو ہے کہ قرآن اور تلاش حق، ایک میں موضوع قرار دیتا وہ دیتے اسی بحث کر رہے ہیں قرآن وچوں اسی حق تلاش کرنا چاہتے۔ میرے محترم سامعین کل تک دی گفتگو جڑے کل دوست موجود سن انہاں تک موجود ہے کہ کل تک دی ساری گفتگو دا نچوڑ اسی کل ایک دن دی دا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے حبیب ان بندوں پر واضح کرتے کہ تمہارا رب حق ہے، تمہارا رب حق ہے۔ اور دوسری جڑی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس کی ایک بار پھر دہرانی پائے گی آج خالق فرماندے نے حبیب وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ان سے کل ای و ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں إِنَّهُ لَحَقٌ، وہ جو حق ہے نا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ میرا خیر کل دی ساری گفتگو جلاتے سے چاہتا، حق وہ ہے جسے تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ تمہارے سامنے عاجز نہیں آ سکتا۔ اور کل میں یہ بھی عرض کر دیتی تھی کہ جو عاجز نہ ہو وہ قادر ہوتا ہے، اور جو کسی پر قدرت رکھے وہ عاجز نہیں ہوتا۔ وہ یہ 9 میں ترجمے کیتے سنگا جی انہوں نے کوئی دہرانا پائے گا صرف ایک منٹ اللہ فرماتا ہے کہ حق عاجز نہیں آتا اور اللہ حق ہے۔ عاجز کا پہلا معنی کمزور ہے، یہ مطلب ہے حق مضبوط ہے۔ دوسرا معنی اگر بے بس ہے تو یہ مطلب ہے حق بے بس نہیں، حق دے بس سے ہر شے موجود ہے۔ اچھا حق مجبور نہیں، حق جابر ہے۔ اگر ترجمہ لاچار کیتا گیا ہے عاجز دا تو وہ لاچار نہیں بلکہ کار ساز ہے، بلکہ چارہ ساز ہے۔ اس سارے ترجمے اگر ذہن چ رکھے جان تو یہ مطلب ہے اللہ نہ کمزور ہے، حق ہے، نہ بے بس ہے، حق ہے، نہ مجبور ہے، نہ لاچار ہے، نہ تھکا ہوا، نہ مایوس، نہ نا امید، نہ غریب، نہ مسکین۔ یہ 9 معنی نے عاجز دے۔ اللہ تے سارے فٹ نہیں ہوتے۔ ہوں اللہ چونکہ ایک غیب ذات ہے، وہ کسی بندے دی نظر چ نہیں، کسی بندے دی سماعت نال ٹکراندا نہیں، کسی دے خواب وچ آوندا نہیں، کسی دے تصور وچ سماندا نہیں ہے۔ وہ حق کیویں پتہ لگے وہ کمزور نہیں مضبوط ہے؟ یعنی تصور چ آ نہیں سکتا، کان نال سماعت نہیں ٹکراندی، آج ذہن چ آ نہیں سکتا، تصور چ آوندا نہیں، خواب وچ سماندا نہیں۔ ہن کیویں ایک بندہ یقین کرے، سامنے تے ہے ہی نہیں، یقین بندہ کیویں کرے کہ وہ کمزور نہیں مضبوط ہے، وہ بے بس نہیں، ہر شے وہ دے بس ہے، وہ مجبور نہیں، وہ جابر ہے، وہ لاچار نہیں، وہ کار ساز ہے، وہ چارہ ساز ہے، وہ تھکا ہوا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہے جس کو نہ نیند گھیرتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ پوری کائنات کا نظام سنبھالتے ہوئے تھکتا بھی نہیں۔ شکریہ۔ اچھا یہ مطلب کیویں پتہ لگے کہ وہ مایوس نہیں، مایوسیاں دور کرنے والا ہے؟ کیویں پتہ لگے وہ نا امید نہیں، وہ سارے جہان دی آپ امید ہے کیونکہ وہ حق ہے؟ کیویں پتہ لگے وہ غریب نہیں، وہ امیر ہے؟ تے کیویں پتہ لگے وہ مسکین نہیں، وہ سخی ہے؟ یہ سمجھ نہیں سی آ سکتی چونکہ وہ نظر آوندا نہیں، خواب چ سماندا نہیں، تصور چ آ نہیں سکتا۔ وہ اللہ پاک نے پھر سارے واسطے ایک سہولت کڈی ہے، وہ بھی میں سورہ نساء جو کڈ لی۔ میں کہ اللہ اسی پوری طرح یقین کرنا چاہتے ہیں، تو سامنے آوندا نہیں، تصور سماندا نہیں، خواب دے اندر آوندا نہیں، کیویں سارا یقین کر لیے کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تہاڈی صورت واسطے میں دس دینا، یا ایھا الناس، سورہ مبارکہ نساء جی، اور آیت مجیدہ دا نمبر میرے کول جناب ہے
170 نمبر آیت ہے جی سورہ نساء دی. خالق فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق، میں ایک رسول تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو حق ہے. سبحان اللہ، ایک رسول بھیج رہا ہوں جو حق ہے. شکریہ. میں نظر نہیں آؤں گا، وہ نظر آئے گا. میں تمہارے سامنے چلوں پھروں گا نہیں، وہ چلے گا، وہ پھرے گا. میں تمہارے سامنے کھاؤں گا نہیں، وہ کھائے گا. میں تمہارے سامنے سوؤں گا نہیں، وہ سوئے گا. میں اس رسول کو حق بنا کے بھیج رہا ہوں. جب اسے دیکھو گے نا تو یقین کر لینا، جس طرح یہ کمزور نہیں نہ ہوتا وہ بھی کمزور نہیں، جس طرح یہ بے بس نہیں ہوتا وہ بھی بے بس نہیں ہوتا، جس طرح یہ عاجز نہیں آتا اسی طرح وہ عاجز نہیں آتا. یہ مطلب اس حق نے حق نو منوان واسطے سارے سامنے حق نو بھیجے. اس حق نے حق منوان واسطے سارے سامنے ایک حق نو بھیجیا. جڑا مجسم حق اس کائنات تے آیا نا وہ زہرا دا باب ہے، وہ حسین دا نام ہے، وہ نبیاں دا نبی ہے جڑا جسم وچ حق بن کے دنیا تے تشریف لے آیا. میرے محترم سامعین، جدو پیغمبر دی ذات سانو مل گئی تو پھر ایک ہور آیت مجیدہ دا سہارا لینے گفتگو نو اگے ٹورن واسطے سورہ مبارکہ آل عمران. خالق 86 نمبر آیت ہے، تیسری آیت پڑھ رہے ہیں. خالق فرماتے ہیں کیفا یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے. تو اگر توجہ فرمائی ہوئے، اللہ نا امید ہے نہیں، وہ حق ہے. اللہ نا امید نہیں، وہ حق ہے، وہ تو امیدہ دیندہ ہے. ٹھیک ہے، اتنے کہہ رہے ہیں کیفا یہدی اللہ قوما، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے. یہ کوئی نا امیدی کی گل نہیں. یہ پنجابی چلتے ہیں میں تیرا کی کرا، میں تیرا کیفا، یہ مطلب ہے میں تیرا، پنجابی دی بنتی جی، میں تیرا کی کرا. اس قوم کو اللہ فرماتا میں کیویں ہدایت دیا. میں کیا اللہ تو تے وہ حق ہے جڑا عاجز ہی نہیں آتا، تو وہ حق ہے جڑا نا امید نہیں ہوتا، تو وہ حق ہے جڑا لوگوں کو امیدہ دینا ہے. تو پہ آنا میں اس قوم دا کی کرا. سکول سد کے نا منڈے دے پیو تے ماسٹر دے یہ کسی کام تے پا لو، یہ انہیں جوگا نہیں. وہ آدھے پڑھا، وہ آدھا میں تو بڑا کچھ کر بیٹھا، میں انہیں دا کی کرا. یہ مطلب روز بندے کرنا کرتے ہیں. وہ بندہ نہیں، وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے. میرا خیال ہے سانو سمجھان واسطے پہ گل کرتا ہے کہ اینا دا میں کی کرا. کر سکتا ہے. سانو ایک گل دسا، جے نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ پڑھانا چاہے تو یہ جوگا ہی نہیں. اللہ بندے کو نماز پڑھوانا چاہے نا، بندہ انہیں جوگا ہی نہیں پیو نماز نہ پڑھے. وہ قادر ہے یار، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں. بڑا کی خیال ہے پڑھانا چاہے اللہ تے اذان تے نال ہی بندے نوں پیٹ وچ درد شروع ہو جائے تے جڑا مسیتے وڑدا جائے نوں آرام آوندا جائے. تھان لبنا کتے مسیت دی چھت تے. میں مثال دینا کہ اللہ سر درد لا دے کسی بندے نوں، جدوں اذان ہوگی سارے بندے نوں درد شروع ہو جائے تے جڑا مسیتے وڑدا جائے وہ ٹھیک ہوندا جائے. کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. قادر جو ہے، عاجز تو نہیں نہ. تو میں کہ اللہ انج کیوں نہیں کرتا. اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے. ہم دین میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے میں تھکے نہ چکانا ہوگا تو کائنات کا کوئی بندہ، کائنات کا کوئی ذی روح، جاندار اور بے جان میری قدرت تو باہر نہیں. اے بندے شے ہی کوئی نہیں. انہاں نال مسیتاں پڑھدے ہاں میں، مگر میں صرف اعلان کر کے ویکھنا چاہنا مینوں سجدے دے قابل کون سمجھ. مینوں مسجود سے نہیں تو تے کون ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں انج دے کام نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، اسی دین وچ زبردستی نہیں کرتے. پھر تے اے کی پہلا کیف یہدی اللہ قوما، اس قوم دا میں کی کراں. میں کہ اللہ یہ مایوسی کی گل ہے، پر میں نہیں مایوس، میں تمہیں پہ سمجھانا کہ تاکہ تمہیں کوئی ٹینشن نہ ہوئے. کئی بار تمہارا دل کرتا ہے اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی ہدایت آ جائے، اے بھی ہدایت آ جائے، اے بھی ہدایت آ جائے. میں تمہیں وہ بندے دسن لگا جنہوں دے متعلق میں پیانا کہ میں انہوں دا کی کراں، تسی انہوں تے وقت ضائع نہ کریں. تھوڑی کیا بات ہے سنو. جو اللہ پہ آندا میں اس قوم دا کی کراں، تو جب بندہ مگر چڑھ جائے میں مناظرہ رکھنا ہے، میں اتنا گل کرنی ہے، میں منوا کے جانا ہے. میرا خیال ہے بندے نو بندہ ہی رہنا چاہیے ہے. جدو اللہ جواب دے گیا تینوں ٹینشن لینے کی کیڑی ہو. اللہ پہ آندا ہے کیف یہدی اللہ قوما، میں رسول حق پڑھنا پہ
میں موضوع تو کدی ہٹیا نہیں. رسول نو اللہ حق بنا کے بھیجیا ہے. ہوں تسی دیکھو کہ رسول کیویں اتنے حق استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے اس قوم کا میں کیا کروں. کون سی قوم کا؟ اللہ فرماتا ہے اس قوم. ہوں قوم بڑی اچھا، کسی قوم تو اللہ گھبراتا نہیں، وہ عاجز نہیں ہوتا. وہ فرعون جیسا سامنے آوے تو موسیٰ جیسا بھیج دینا، نمرود جیسا آوے تو ابراہیم جیسا بھیج دینا، ابو جہل جیسا آوے تو مصطفیٰ جیسے نو بھیج دینا. روڑا ہی کوئی نہیں. اے کیڑی قوم ہے جی کم بخت اور بد بخت جنہوں کے متعلق اللہ پہ فرماندا ہے تو تہاڈا میں کی کروں. اس قوم دا میں کہ اللہ کافر نے فرمایا نہیں، مشرک نے نہیں، یہودی نے فرمایا نہیں، عیسائی نے فرمایا نہیں، کمیونسٹ نے فرمایا نہیں. تو میں کہ ایک اور نہیں. اللہ فرماتا ہے کافر بعد ایمانہم، یہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں اس قوم کیا کروں جو ایمان لانے کے بعد کا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ایمان لیا ہی نہیں وہ ایڈی ٹینشن نہیں لینی. یار جڑا ایمان لیا ہی نہیں وہ ٹینشن نہیں لینی. جڑا ایمان لیا کے پھر جائے وہ ٹینشن تو ہے نا. اللہ کہتا ہے اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو کافر بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں کہ اللہ کون لوگ نے؟ بڑا لطف آیا ہے. اللہ فرمایا کافر وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گواہی ہی نہیں دی. مشرک وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی شہادت ہی نہیں دی. میں کہ اے کون نے؟ اللہ فرماتا ہے شاہدوا ان الرسول حق، یہ بے غیرت کہہ چکے ہیں کہ رسول حق ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ کہہ چکے ہیں کہ رسول حق. جڑا رسول نو حق نہ آکھے وہ کافر ہے. کل میں ایک نعرہ لوایا ہے اللہ حق، اللہ اللہ حق ہو گیا، اللہ اللہ اللہ. بس آج نعرہ لوا رہے مصطفیٰ مصطفیٰ رسول خدا. مہربانی علی حق دی بھی باری تے آ ہی جانی ہے نا. مہربانی بہت شکریہ. دیکھو جی حق بیان میں کرنے ہاں. اللہ حق کل بیان کیتا ہے، آج رسول پاک نو حق بیان کیتا ہے. رسول حق کے جنہ رسول نو حق نہیں آکھیا وہ کافر نے. کافر نے. جڑے حق کہہ کے مکرے نے وہ منافق نے. سبحان اللہ. شکریہ کتنا کتنا مہربان. اسلام نو کافر تو خطرہ نہیں، منافق تو خطرہ ہے. اے ایران دا نقصان یہودیاں تھوڑا کیتا ہے، منافقہ بہتا کیتا. جنہ مخبری کیتی ہے تو چپاں لائیاں نے کہ اتھے ہو بیٹھا ہے، اتھے ہو بیٹھا ہے، اتھے ہو بیٹھا ہے. یہ نشاندہی منافقین نے کیتی. ایک بندہ آندا ہے ایران چ منافق ہے نا. میں کہ منافق ہے نا تو انہاں نقصان انہوں دا ہویا نا. انہاں تے سارے سائنسدان انہاں قتل کر دیتے، ڈاکٹر قتل کر دیتے، اعلیٰ کوالٹی دے بندے صدر مار دیتا، حماس دا سربراہ مار دیتا. تو بھی سارا ایران ہے. تسی دھیان دسو وہ مومناں دا ملک. میں کدوں آخیا نہیں مومناں دا ملک. مومناں دے ملکاں بھی منافق ہوندے نے. میں کیا محمد دے مدینے چ ہو سکدے نے؟ تمہارے بہت شکریہ. مصطفیٰ دے مدینے چ ہو سکتے ہیں تے ایران والے بچارے کی نے؟ پیغمبر تے اپنے مدینے میں ایڈے منافق سن. آج نوجوانوں نے گل دسو، منافق مضبوط ہوتے نہیں، ان کو کوئی مضبوط کرتا ہے. منافق خود مضبوط ہو تو ایک طرف ہو جائے. شکریہ قبلہ. منافق کا ایمان کمزور ترین ہوتا ہے. کبھی وہ کافر ہو جاتا ہے، کبھی وہ مسلم ہو جاتا ہے. اس کمزور ترین طبقے کو جب تک پیسے کی امداد نہ ملے ان کا کوئی وجود نہیں بچتا. اور میں پوری تاریخ اسلام دے مطالعے تو بات نظر کر لگا. 2 محرم راگو سیدہ 2005 محمد کے مدینے میں جو منافق تھے ان کو بھی مالی امداد یہودی کرتا تھا. آج کے منافقوں کی بھی مالی امداد یہودی.
منافق وہ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ رسول ہے، تھوڑی خیر ہوئے رسول حق ہے، یہ مطلب ہے جو میرے رسول کو حق نہ کہے وہ کافر ہے، اور جو حق کہہ کے منکر ہو جائے وہ منافق ہے۔ میں کہ اللہ کیسے لوگ نے ان واسطے اللہ نے اسپیشل لوگ نے، منافق اسپیشل لوگ نے۔ اچھا کئی بندے سپیشل تو پریشان ہو گئے کہ سپیشل تو تحفے شوفے ہوتے ہیں نا، کہ تمہارے واسطے میں سپیشل شہر لے کے آیا، یہ نہیں کر یہ سپیشل بچے نہیں ہوتے نا کہ معذوراں نہیں کسی طرح سپیشل نہ کہیں کہ سپیشل بچے نے، اس واسطے کہ معذور نے تینوں دی طرح خیال رکھنا۔ یہ منافق میں سپیشل ہی سمجھنا، میں انہوں عام بندے نہیں سمجھ، اس واسطے کہ مومنین بھی سپیشل نے اور منافقین بھی سپیشل ہیں، کافرین بھی اپنے تھا سپیشل۔ 3 صورتاں قرآن وچ موجود نے، کافراں واسطے الکافرون ہے، مومناں واسطے 18ویں پارے چ المومنون ہے، تے جے سپیشل نہ ہوتے تو بکری منافقون کیوں ہوندی؟ کیا بات ہے نا جی منافقون اے نہ دی انہ دی اے صفت جے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، جب تیرے پاس منافق توجہ نہیں فرمائی، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، یہ مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکنا تے کعبے دے وچ کھلو کے بھی کہہ سکنا کہ نبی کے پاس صرف مومن نہیں آتے تھے، نبی کے پاس منافق آتے تھے، آ کے کی کرتے سن قالو، اور تو آ کے کہتے ہیں نشہد انکا لرسول اللہ، نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ فرماتا واللہ یعلم انکا لرسولہ، میرے حبیب اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یہ نہ بھی کہیں تو تو میرا رسول ہے، لیکن منافق آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ جڑا بندہ اتنے کھلو کے آکھے آ رگ و سجدہ ہے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گل سچی کر رہے ہیں، گل سچی کر رہے ہیں، رگ و سجدہ ہے، ہاں گا حضرات رگ و سجدہ ہے، گل سچی پہ کرتا کہ نہیں؟ پھر سچا ہے نا، سچا ہے، حد ہو گئی۔ جڑے منافق آ کے پہلے تو اللہ دا رسول ہے، وہ سچی گل کرتے ہیں کہ جھوٹی؟ سچی گل سچی پہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے حبیب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہیں، بات سچی کرتے ہیں، بندے جھوٹے ہیں۔ کتنے بندے توجہ فرمائی بھائی، گرمی کو محسوس نہ کرنا، اس موسم میں پڑھنا پینا محرم، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی کی کریں، اسے موسم کے نال نہ ہی پڑھنا پینا، مہربانی گرمی کو محسوس کریں گے تو پھر لطف نہیں رہے گا۔ بندے بات ٹھیک کرتے ہیں جھوٹے، یہ مطلب ہے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے جو باتیں سچی کرتے ہیں خود جھوٹے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، باتیں سچی کرتے ہیں اور بندے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو بات سچی کرے اور خود جھوٹا ہو، ایسے لوگوں سے مباہلے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، مباہلے ان سچوں سے ہوتے ہیں جو بات بھی سچی کرتے ہیں اور خود بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ندی گل دسی ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ ہیں جو رسول کو پہلے حق کہہ چکے ہیں اور پھر کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جب پھر کافر ہوئے ہیں نا فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ آیت ترلا جے قرآن دے سامنے جدے دل تے مہر لگی ہوئے نا وہ دل بحث نہیں کرے۔ قبلہ مہربانی میں واضح کر رہا ہوں، وہ زندگی چ بحث کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ مہریں لگا دیتا ہے، فہم لا یفقہون، میری آواز ٹھیک ہوندی، مینوں راگ آوندا ہوندا
تو میں راگ نالے آیت پڑھتا تو سارے آنجے کر کے نال لاندہ لا یفقہون لا یفقہون. بڑے سواد ہوندے میری آواز کوئی نہیں میں کی کرا ورنہ تو پتہ مولوی لمیاں لمیاں آیتاں راگ نال پڑھ کے تے نال آنجا نہیں کرتے ہیں اور پھر بندے بھی نال نال پڑھتے ہیں نا. تسی ایسے تو نہیں کر سکتے میں بھی نہیں اس طرح کر سکتا. ایک بار آکھو لا یفقہون لا یفقہون بس یہ نہیں گل ہے. ایک اللہ دا قرآن جی تے یہ شک کوئی نہیں تے اللہ جیسے حق نے اس حق دے وچ حق دے منہ چوں کہلوایا. اللہ جیسے حق نے حق دے منہ چوں کڈوا کے تے ایتھے لکھوایا ہے لا یفقہون. جس پر ہم مہر لگا دیتے ہیں نا وہ محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھا. راضی ہیں آواز رکھو. وہ رسول کے بھی سمجھانے سے مور لائی ہوئے اللہ نے وہ نبی بھی سمجھائے. یہ مطلب ہے کافر سمجھ سکتا ہے منافق نہیں. مشرک سمجھ سکتا ہے منافق عیسائی اور یہودی سمجھ سکتا ہے منافق نہیں. یہ مطلب ہے کافر سے بھی زیادہ خطرناک جانور کو منافق کہتے ہیں. جو مشرک سے زیادہ خطرناک ہو اسے منافق کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ منافق نہیں سمجھتا نبی کو. میں کتاباں لے کے ٹر جا کسی منافق کو تو میں تینوں سمجھانا ہے پاگل ہوں میں بیوقوف ہوں میں نہیں بحث کرتا میں کسی منافق نہ. ایک نے پتہ لگے کہ منافق کیا ہے. او الحمدللہ الحمدللہ. وہ صحابہ نے پوچھ لیا پیغمبر ہو یا رسول اللہ تو ہم تو پتہ لگ جاتا علم نبوت نال کیا منافق ہے تے ساڈے جیسے بندے کو صدقے جاواں کیویں پتہ لگے کہ منافق کینوں آندا. وہ صحابہ نے پوچھا تے حضور ایک دم چپ ہوئے جویں چپ ہوئے نے نا انتظار ہے سن کسے دے ورنہ جڑا سوال دے جواب وچ چپ ہو جائے وہ حق ہو ہی نہیں سکتا. صدقے جاواں حق عاجز نہیں نہ ہوتا. پیغمبر کسی دے انتظار چپ کیتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی پیغمبر بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے ہم نے مڑ کے دیکھا تو علی داخل ہو رہے ہیں. علی دروازہ مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا یا علی کون کہہ دے کہہ دے. کوئی گل کیتی سی نا نبی نے جڑی آکھیا انہاں وچ بھی کہہ دے. حدیث شریف دا نمبر ہے جناب 240 صحیح مسلم شریف. مسلم ہی کافی ہوں تو نال چ صحیح بھی ہوگی. صحیح مسلم تے نال شریف. علامہ وحید الزمان اہل حدیث دا ترجمہ تے تشریح نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. کسی شیعہ دی نہ کتاب ہے نہ ترجمہ ہے نہ کسی شیعہ دی تشریح ہے. وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا اللہ اے علی کون کہہ دے. علی آگے بڑھے اور فرمانے لگے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کمبل کو ظاہر کیا ہے مجھے اس مصطفیٰ مخبر صادق نے خبر دی ہے. مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. صحابہ نے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا علی کہہ دے. تو علی علیہ السلام نے کہا لا یحبنی الا مومنون ولا یبغضنی الا منافقون. لوگوں مجھے نبی نے خبر دی ہے کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق. آباد رہو. پڑے گئے جو منافق پڑے گئے. جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے اور جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے. لہذا بحث کرنے سے پہلے سوچ لینا اس کے دل میں بغض علی تو نہیں. سواد نہیں ہے. اجے سواد نہیں ہے. جڑا بندہ معذور ہوئے لتاں نہ ہو اللہ پاک کو رحم کر. اللہ پاک کو شفا دے. اللہ پاک کو بالکل ٹھیک کر دے. انہوں بیوقوف نہیں آکھنا وہ کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ وہ معذور.
وہ معذور ہے اگر وعدہ کرتا ہو جاتا ہے سڑک کے وچکار بہ رہا ہے وہ نہیں اگے پیچھے ہو سکتا تمہیں جگہ راہ نہیں پہ دینا وہ بےوقوف نہیں وہ معذور ہے بےوقوف وہ ہے جہاں انہوں آکھے نس ہوئے اٹھ کے نس بندہ آکھے گا اللہ دیا بندہ وہ لتاں تے ویکھ جنہوں نسانا ہی پہلے وہ لتاں تے ویکھ ایک بندے تے بیچارے دے ہاتھ ٹوکے چ آ گئے مثال دے تو سارے دوست ہے اللہ پاک سب تے رحم کرے وہ قدرت نہ ہو گیا وہ ہاتھ کوئی نہیں انہوں بندہ آکھے دیکھ ہوئے میرا خیال ہے وہ بےوقوف نہیں آخر والا جہاں انے نو آ کے ویکھ کے ٹور میں کی پڑھیا انے نو آ کے ویکھ کے ٹور انہوں بندے آخر گے وہ بےوقوف ہاں کی پہ کرنا یہ مطلب ترے ایسے بےوقوف نے جہاں انے نو آ کے ویکھ کے ٹور انے نو ٹور نہیں جنہوں ٹور نہیں وہ اکھاں چیک کر کدھر خراب تو نہیں جنہوں وکھانا ہی وہ اکھاں چیک کر جنہوں ٹور نہیں وہ پیر چیک کر کہ کدھر ڈولا تو نہیں جہاں کو لکھانا ہی چیک کر کدھر ٹنڈا تو نہیں جنہوں سمجھانا ہی پہلا چیک کر وہ دل چ بغض ہے میرے عزیزو جڑی لفظ نہ جڑے لفظ نہ اللہ انہوں یاد کیتا قرآن چ پڑھ یہ انہوں کا یہ وہ بندے نے جو رسول کو کہہ چکے ہیں کہ تو اے تہاڈی خیر ہوئے حق ہے انہوں دی سزا دیکھو انہوں نے کی مقرر کی ہے مرن تو بعد نہیں اور بیٹھے ہیں بندے ویسے بندہ موٹا بہتا ہوئے تو اٹھ دیا چیر لا چھڑے لوگ آدھے اٹھ بھی چھاڑ ہوئے مچے چاہیے وہ تو لوگ آدھے یار کچھ حیا کار انسان نو مجھ تری نہ آکھنا چاہیے وہ آدھا بھی کھا کھا کے کی حال ہو گیا مچے جی میں سوچتا سا کہ اس طرح انسان نو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ وہ واسطی گل نہیں وہ کہڑا کفر کر گیا کہڑا منافقت کر گیا تھوڑا جسم بڑا ہو گیا یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جہد باقاعدہ عیب ہوئے وہ کوئی ہور نام دھر لینا چاہیے کوئی ہرج والی گل نہیں دیکھو جہاں بے بس ہے وہ متعلق نہیں جہاں جان بوجھ کے کرتا وہ دوجا نام رکھ لینا ہے وہ تمہیں ایک مثال بھی دینا یہ ابو جہل کا اما نے نام ابو جہل نہیں سی رکھا اور اما کیا سی تو ابو جہل وہ کہڑی ماں ہے جی اپنے پتر کا نام رکھے تو جہلاں دا ابا ہے نہ وہ کوئی ہور سی جہاں بھی ایسی چھڈو گا نہ وہ کچھ ہور سی انہوں پیغمبر نے آکھیا تو ابو جہل اللہ فرماندہ کسی دے پٹھے نہ ستو مینوں ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک دا پٹھا نہ کیوں رکھیا سی سیدھا نہ تو یہ نہیں سی میں کہا دی اماں پٹھا رکھیا سی نبی سیدھا رکھیا مولا تانوں جزا دے وہ دی ماں نے پٹھا رکھیا سی نبی تے سیدھا رکھیا سی کیونکہ نبی جو بولے وہ بھی حق جو کہے وہ بھی حق میرے عزیزو اے پیغمبر اعظم نے انہوں ابو جہل رکھے جے وہ قیامت تک جدوں دا انہوں اللہ دے نبی نے ابو جہل رکھے نبی ایڈے وڈے حق دا نہ ہے جو زندگی چ کوئی علم دی گل کرے تے رسول دی توہین ہے شکریہ کہ اللہ رسول حق ہے تے جے ابو جہل نبی آکھے تو علم دیا گلا کرے تے نبی دی توہین ہے تے جنوں ایتے چک کے محمد آکھے تو علی ہے علی دا مانا بلند ہے اگر بندیاں چو کوئی دے برابر ہو جاتے ہیں بھی نبی دی توہین ہے شکریہ کہ میں نہایت میرے بھائی کیا بات میں حق بیان کر رہا میں بڑے سامنے حق پڑھ رہا اللہ پاک نے انہوں دا نام رکھیا منافقہ دا وہ کہڑا نام رکھیا سو اللہ فرماتا میرے حبیب وَإِذَا رَعَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ ترجمہ سنو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جس وقت دیکھتا ہے تو ان کی طرف تو ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں تیرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جدو اللہ پہ آتا کہ جسمانی طور تے فٹن دے میں کیوں آکھاں کمزور جسمانی طور تے فٹنے اجسامہم وہ جسموں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا بھی وہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے یقیناً نبی جب باتیں کرتے تھے وہ بھی سنتے تھے چنگے پلے بیٹھے ہیں انہیں اللہ کا جہاں نام رکھا ہو سن
اللہ فرماتا کأنہم خشب مسندۃ، میرے حبیب یہ انسان نہیں، سکھانے کے لیے لکڑیاں رکھی گئی۔ صدقہ جاؤں یہ جتنی گیس آ گئی ہے رات، گیس آ گئی، جدو گیس نہیں سی آئی وہ لکڑاں بالتے سے، وہ لکڑاں سکھانے واسطے دیوار نہ رکھتے سے، ایک سرا دیوار نہ تو ایک تھلے ذرا ہوا شوا پھر جائے ہے نا، انہوں آتے سن بالن، کی آتے سن بالن۔ ایک باری مولوی مسیح تے بہ کے سوچ اے بندے کیسے نے جڑے جمعہ پڑھنا آئے تے اللہ دا بالن۔ بندے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر نے، بیٹھے بھی نے، شکریہ، جسم بھی خوبصورت ہے، اللہ کی پہلا بالن نے۔ ایک باری حافظ آباد دے سارے دوست دسن گے یہ بالن اس علاقے چ کہڑے کام آؤں فرنیچر دے، بالن دا فرنیچر تے نہیں نہ بننا، بالن دے بالن دا ہی کام آؤں، بالن دا ہی کام آؤں۔ تہاڈا کی خیال ہے جنہاں بندے نوں اللہ بالن آکھیا ہے، یہ مطلب ہے نماز بھی پڑھنا تے بڑھنا ضرور نے، صدقے جاواں روزہ بھی رکھنا تے بڑھنا ضرور نے۔ یہ بالن مینوں یا سورہ منافقون چ ملے ہیں، ایک سورہ بقرہ چ ملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جو قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ڈرو خبردار تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، قرآن حق ہے، اس جیسا تم نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میرے حبیب ان سے کہتے پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ یہ مطلب پتھراں دا بھی بالن ہے تے کچھ انساناں دا بھی بالن ہے۔ یہ ٹوپی تے آ کے رکھنی ہو رہی ہے، پہلا بالی جاتی ہے یا پہلا رکھی جاتی؟ پہلا بالی جاتی ہے، جدو تیار ہو جاتی ہیں دو تر گیاریاں پھر رکھیاں جاندیاں۔ اللہ فرماتا اعدت للکافرین، وہ جو جہنم ہم نے تیار کیا ہے وہ کافروں کے لیے کیا، کافروں کے لیے کیا۔ کافر جہنم وچ ڈگنا ہے، جنہاں دے کوڑے بننے نے وہ منافق نے۔ میں پیانا دو قسم کا بالن، ایک سورہ بقرہ ایک سورہ منافق، ایک بالن ہوئے جنہیں پڑھنا ہے، ایک ہوئے جنہیں بچ ڈگنا ہے۔ ہوں دسو پہ پہلا بچ ڈگنا ہے کہ پہلا بالن بننا ہے؟ پہلا بالن بننا ہے، پہلا دوزخ تیار ہونا ہے، وہ دے وچ کافرہ ڈگنا ہے، کافرہ ڈگنا ہے۔ ہوں ایک باری بولو گے تو میں مجلس مکمل سمجھا گا، مولا تمہیں جزا دے گا اس غلطی میں۔ یہ پہلا پھر منافقہ سڑنا ہے کہ کافرہ پہلا سڑنا؟ کوڑے پہلا پڑھنے، کوڑے ہو سکتا ہے گل سپیکر تو بغیر ہی کرنے والی ہوئے۔ اللہ پاک بھائی اللہ پاک حکمتہ نو جانتا ہے، وہ حکیم ہے۔ جی ٹھیک ہے آ جاندی ہے، میں ادو کرنا لیکن میں کرنا تواڈے تک پھر بھی پہنچ جانی، باقی بندے دور بیٹھے نے، آ گئی انشاءاللہ۔ ایک باری جواب دوبارہ دینا پائے گا۔ اے پہلے کنے بڑھنا ہے؟ انہاں دے کولے بڑھنے تے وچ کنے ڈگنا؟ کافراں نے۔ جو اللہ کی دشمنی ذہن میں رکھے اسے کافر کہتے ہیں، اور جو علی کا بغض رکھے منافق کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے دشمن بھی ہوتے ہی ہونے نے تے علی کے دشمن بھی ہوتے ہی ہونے نے۔ مسلمانہ اللہ کا دشمن کوئی 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، علی کا دشمن 1 منٹ بھی نہیں۔ سبحان شکریہ، گفتگو کافی طویل ہو گئی، شکریہ مولا تو جزا دے، تسی ہمیشہ جیو۔ میں اس تو بعد سورہ مبارکہ آراف دی آیت نمبر 43 پڑھنا چاہوں۔ اللہ فرماتا صرف ایک رسول حق نہیں، جنت میں جانے والے جنت میں جانے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں گے۔ منافقت وہ تو گل ہوں میں جنم کی گل چھڑ چڑی، ہوں میں جنت کی کر جنت کی کر لگا۔ اتنے وہ گئے نے جہے حق کہہ کے مکر گئے، تو جنت چ کون گئے نے؟ ٹھیک ہے ترتیب مجلس کی،
جہنم میں چکو گئے نے جو حق کہہ کے مکر گئے. ہم جنت چ کنا جانا؟ اللہ فرماتا لقد جاءت رسول ربنا بالحق. جنت میں پہنچنے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ نے جتنے بھیجے تھے وہ سارے حق تھے. کیا بات ہے تھوڑی موضوع سنن دی، کیا بات. بہت شکریہ. جنت والے کیا کہیں گے؟ یارا اللہ جنت دی ویڈیو پہ بکھاندہ کی جنت والے آٹھ نے جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ سارے حق تھے، حق ہیں. اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، کوئی آواز دے گا، کوئی ندا دے گا ان کو جو حق کو مان کے جنت میں پہنچے. ایک ندا دینے والا ان کو ندا دے گا ان تلککم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون. جو عمل تم کرتے رہے ہو نا، ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے. وہ عمل کی ہے جنا جنت کا وارث بنا دیتا ہے. وہ عمل یہ ہے، بڑے بڑے عمل تو سا سنیں. نماز عمل ہے یا نہیں؟ تھوڑی بولے ہو ہے. روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جو کرنے کے بعد بندہ جنتی بنتا ہے. حق کو حق کہنا وہ عمل ہے جو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے. صدقے جاواں تم وہ عمل کرتے رہے ہو کہ آج جنت کو ورثے میں لے لو. ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں رہ رہے. ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں کانفیڈنس سے رہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر یہ آوازیں دیں گے. ہوں جنت تے دوزخ والے میں دووے پڑھ دیتے ہیں. ہوں تو سامنے دا مکالمہ سننا ہے قرآن چوں. انہیں آپس میں کچھ گلاں کی کنے جنت والے ہیں تے دوزخ والے ہیں. ہوں سواد آن لگا یہ ہوں مینوں نہ پوچھا جائے تو نہ مینوں پتا جائے کسی وڈے مولوی نوں سد کے پوچھا جائے. چھوٹے ڈاکٹر نوں وڈا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. کہ بلا سیدھی گل ہے، میرا جنہ علم ہے وہ دے مطابق شاہ جی گل کراں گا اور ذمہ داری نہ کراں گا. تو جے غلطی ہوگی تو معافی بھی منگ لاں گا. روڑا مینوں کوئی. ہاں البتہ یہ نہیں مینوں پتا کہ جنت والے تے جنت وچ نے تے جہنم والے جہنم وچ. یہ گلاں باتاں کردے نے بچوں کو باری سی. کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے. یہ گلاں باتاں کردے نے وہ میں قرآن چوں پڑھ دینا. یہ کتھے ملاقات ہوئی ہے یہ بھی میں نہیں دس سکتا. جنت کے بچوں کھلو کے اتوں گلاں کرتے سن یہ بھی میں نہیں دس سکتا. ہاں جیڑی گل ہوئی ہے نا وہ میں تمہیں قرآن چوں سنا دینا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ وہ گفتگو کر رہے ہوں گے. وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. ندا دیں گے، آواز دیں گے جنت والے دوزخیوں کو. یہ جڑی ندا ہوندی ہے نا یہ ذرا اونچی ہوندی ہے، گفتگو ہولی بھی ہو سکتی ہے. آ جڑی ندا دور دی آواز نوں آندے او بھائیا تے میں گل کرنی ہوئے تواڈے نال تے آکھنا او بھائیا تساں کہنا میں ایتھے او کی کر. آرام نال گل کر پائی جان. ایتھے گل کرنی ہو رہے ندا دینی ہو رہے. یہ مطلب اتوں ثابت ہو گیا کوئی وتھ ہوے گی. صدقے جاواں جنتیاں تے دوزخیاں دا ملاپ نہیں ہوئے گا، کوئی وتھ ہوے گی. وہ جنتی اتوں آواز دیں گے جنہوں موضوع یاد ہے. کی موضوع پہ پڑھنا 2025 کا کی موضوع ہے جی؟ حق. اللہ فرماتا ہے وہ آواز دیں گے اصحاب الجنت، جنت والے اصحاب دوزخ والے اصحاب سے بات کریں. جنت والے لوگ دوزخ والے لوگوں سے بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لوگوں دوزخ والوں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور اس کا وعدہ حق تھا. ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا. اور وعدہ کیسا؟ ربنا حقا. وہ ہمارا رب جو بولتا بھی حق ہے، بتاتا بھی حق ہے، بھیجتا بھی حق ہے. ہم حق والے وعدے کے مطابق جنت میں پہنچ چکے ہیں. وہ آکھن گے تو سانوں کی آندے ہو.
آئے ہائے سوال کرنا کہ نہیں جنتی دوزخیاں تے یہ مکالمہ آگے کسی قرآن چو پڑھیا ہوئے تو ضرور دسنا نہیں تو سن لو کیا کریں ہم تو وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم کو ہمارے رب نے دیا تھا اور رب وہ ہے جو حق ہے تو اگر سانو کیا دو پوچھیں گے فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو نا جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا سبحان اللہ تو آٹے نال بھی وعدہ حق ساڑھے نال بھی وعدہ حق اسی جنت پہنچ گئے ہیں وہ دے وعدے دے مطابق تے وعدہ ہوتا تسی بھی پہنچ گئے ہو نا اتھے کتھے جدہ وعدہ تو آٹے نال ہویا سی تو سا سواد لینا ہے ایک کوئی لفظ ہے پتہ نہیں کنہ کوئی لطف ہے اگو وہ کیا کھنگے بھئی یہ قرآن ہے جس بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کھنگے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اور تم وہاں پہنچ چکے ہو جس کا ہم تو پہنچ چکے ہیں جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں گا قالوا نعم تو وہ کہیں گے جی تو سا سوال ہی نہیں لیا انہوں نے کہا جیا اسی بھی اتھے پہنچ گئے ہیں جنہوں وہ گلہ کرتے ہوں گے نا اچھرا نو اذان دی آواز آئی کئی بندے میرے منہ والوں پہ بندے کہ اتھے بھی بانگا ہوں اللہ فرماتا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اذان دے گا ایک مؤذن اذان دے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اذان دے گا جس کو جنت و دوزخ والے دونوں سنیں گے اذان تو بعد کی ہوں ہے نماز یہ او اذان ہے جدے تو بعد نماز کوئی اتھے اذان ہوئے گی نماز نہیں ہوئے حالانکہ اتھے رواج اذان کئی ایسے بندے نے جڑے ٹیپ ریکارڈ تے گانا سن دے ہوں اذان شروع ہوئے تے بند کر دیں تے جدو مک دیئے پھر لا لیں کئی مستورہ ایسی ہیں اذان شروع ہوئے تے میرا دوپٹہ دیں نہیں دوپٹہ سر تے رکھ لینا تے پوری بانگ سن کے پھر لا کے آکڑا پھر ہن دس سریا کی آندی سی اللہ دی یہ بندی ہے جیڑے حیاء نال اذان سنی ہے کہ اٹھ کے مسلے ہل جا میرے عزیزوں ایتھے بندے اذان تو پتہ نہیں گھبراندے نے کہ اٹھ کے نماز پڑھنی پائے گی جڑے بندے اذان تو بعد نماز نہیں پڑھتے فکر نہ کرو جڑی او اذان ہوئے گی یار رہو میرے نہ تو بعد ہن میں اذان پڑھا کیڑی اوئی اوئی ٹھیک ہے پڑھا او یارا اذان وچ کوئی تے گل ہوندی ہے اللہ اکبر یہ بھی گل اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی گل اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی گل اشہد ان علی ولی اللہ یہ بھی گل ہے نا حی علی الصلاۃ ادھر آؤ حی علی الفلاح ادھر آؤ حی علی خیر الامر ادھر گل ہے نا تو سا سواد لینا اس اذان دا کئیاں بچیاں اج پہلی باری وہ بانگ سننی ہے جڑی حشر وچ ہونی ہے اجے میں وہ بھی دسنا ہے مؤذن کون ہے نا جی اذان تو سن لو اذان سن لو بھائی اذان سن لو اذان نہ اللہ اکبر ہے نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ اشہد ان محمد رسول نہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں فاذن مؤذن ایک مؤذن اس دن اذان دے گا بینہم درمیان میں کھڑا ہو کے جنت اور دوزخ کے درمیان مؤذن کھڑا کیا جائے گا اور وہ اذان دے گا اذان سنو گے تو مجلس ہو جائے گی پڑھ لیا قرآن چو اذان فرماتے نے مؤذن اذان دے گا اللعنۃ اللہ علی الکاذبین ظالموں پہ اللہ کی ہو گئی اذان ہو گئی اذان میں کہنا ہو گئی اذان یہ اذان ہوئی یاران لعنت اللہ علی الکاذبین ایک بندہ امام محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہے یارا ساڑھے پنجویں امام دی بارگاہ حاضر ہے آگے کہنے لگا اے امام وہ جنت اور دوزخ والے جب باتیں کر رہے ہوں گے میں نے قرآن میں پڑھا
تو دونوں کے درمیان کھڑا ہو کے ایک مؤذن اذان دے گا، وہ اذان کون دے گا؟ وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا وہ اذان جس میں ظالموں پہ لعنت ہوئی، جی فرمایا وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ لعنت کی گئی ہے اس اذان میں ظالموں پر۔ اسے کہ مولا تو ہمیں پتہ ہے وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا کسے پتہ نہیں ہوتا وہ حق نہیں ہوتا، تو حق کے پاس پہنچا ہے نا، میں بتاتا ہوں کہ وہ مؤذن کون ہے۔ حوالہ نوٹ کر لو، نکل ذہن چ رکھ لو، حوالہ جناب بلاغ القرآن شیخ محسن نجفی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے میرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے کہا تھا انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی مؤذن میں ہوں، آخرت کا بھی مؤذن میں ہوں۔ صدقہ جانا، صدقہ جانا، صدقہ جانا۔ دینے والا میرا مولا علی، یا رسول اللہ۔ شیخ محسن نفی صاحب فرماتے ہیں بینہم سے مراد ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو کے اذان دینے والا علی ہے۔ آخری جملہ سننا، وہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، آگے آراف میں آراف کا ذکر آیا ہے اور آواز آئے گی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ درمیان میں کھڑا ہوگا علی۔ شیخ محسن نجفی فرماتے ہیں، ذمہ دار بندے کی گل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہے نا تو وہ حدیث این اس قرآن کے مطابق پوری اترتی ہے جس میں کہا گیا ہے علی قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے۔ جیو تسی جیو، ہمیشہ آباد رہو۔ جس خاندان نے جنت تے دوزخ تقسیم کر کے دینے ہو، ایتھے بندے جڑے آٹا ونڈ دے انہاں دے تابع دار ہوندے ہیں، جڑے بندے سڑکاں بنوا دیندے نے، پل بنوا دیندے، لوگ کہندے نے بڑی گل ہے، بندہ ہی بڑا ہے، بندہ ہی بڑا ہے۔ ایمانداری نال کاری اندر وڑ کے سوچیں، جنوں اللہ حکم کرنا ہے کہ جنت تے دوزخ نوں تقسیم کر، اودیاں تھیاں نوں مارنا چاہیے سی۔ اوکھیاں ٹریاں نے مدینے اوکھیاں نکلیاں نے میرے مولا۔ 28 رجب سی، جمعے کا دن سی، جمعے والے دن جمعے تو بعد مدینے دکانیں کھل دیا سن۔ عبداللہ ابن سلال اس بندے کا نام ہے جہاں مدینے دے مسافات چھوٹی دکان کرتا سی، جی حافظ آباد تو چھوٹے دکاندار سودا لیا کے 8 دن بیچتے پھر جا کے حافظ آباد لیا، وہ مدینے سودا کرتا سی۔ جمعے آندا جمعے والے دن میں آیا تو 28 رجب سی، میں نے کسی حالات کا پتہ نہیں سی، آندا میں تو جمعہ پڑھ کے نکلتا سا تو دکانیں کھل جاندے سن۔ 28 رجب نو جمعے والے دن جمعہ مک گیا پر دکان کوئی نہ کھلی، لوگ اپنے اپنے گھروں ٹر گئے۔ میں بازار چوں واپس جا کے مسجد چ پوچھنا چاہتا سا بھی اج دکاناں کھلنیاں نے کہ نہیں۔ آندا جڑا بندہ مسجد عبداللہ ابن صاحب، آندا جڑا مسجد کے دروازے چوں بندہ پہ نکلتا سی، انہوں میں پوچھا آج دکاناں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے تین کسی گل کا پتہ نہیں، ہو سکے مسجد کے اندر، ہو سکے میں مسجد کی دہلیز تو اندر کھڑیا کر کے ہو سکیا کانے چ حسین مدینہ چھا گیا۔ لگا دکانیں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے وہ بھنیں بھی نال چلی، وہ دھیاں بھی نال چلیاں نے، وہ بیبیاں نے جہاں گلی چ کدی نہیں آئی، وہ اس واسطے دکانیں بند کرائی نے۔ عباس ابن علی یہ اج کوئی نہیں کھلنیاں تو اگلے جمعے چپ کر کے ٹر جاتے آ جائے۔ آندا میں انہوں آخیا مینوں وہ بوہا تے وکھا جہدے اندر ایڈے شریف رہندے، عرب جیسے ماحول چ انہاں دیاں دھیاں کدی باہر نہیں۔
کہنے لگا کی کرنا چاہنا؟ آتا میں ویکھنا چاہنا شریف اجڑ دے کے کہنے لگا انہیں تینوں ویکھ دیا تو عباس کو غصہ آئے گا، ہو سکے مینوں عباس مڑے گا تو میں دوڑ جاؤں، لیکن تو مینوں کھڑا کر۔ وہ آتا مینوں اس اوٹ چ کھڑا کر دیتا، اتوں میں سارے جی نکلتے ویکھے نے۔ میں نہیں منتا کہ امام حسین تو چھپ کے وہدا رہا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، امام تو کوئی شے اولے نہیں۔ یہ مطلب ہے اگر کھلوتا رہا تو وہدا رہا تو روایت میرے تک پہنچی، تو یہ مطلب ہے شبیر نے یہ برداشت کیتا، کوئی تو ویکھے میں کیویں اجڑے تاکہ لوگوں تک گل پہنچے تو لوگوں نے دین کی قیمت کا اب جی حضور یہ چھپ کے کھلو گیا۔ یہ آتا میری آنکھاں دے سامنے ایک نوجوان اتنا خوبصورت باہر نکلیا، تو ہاتھ چ کرسی سی، میں سوچیا یہ نوکر کوئی نہیں، آتا جی اس کرسی لیا کے رکھی ہے نا گلی چ، تو وہ اپنی آباد دامن نال کرسی صاف کرن لگ پیا۔ جب اس کرسی صاف کی ہے نا اپنی آباد نال، مینوں ادوں پتہ لگا یہ تو آپ نوکر ہے۔ پھر میں سوچیا جدا یہ نوکر ہے وہ سلطان کیسا ہو گیا؟ اندر میرے بندے اس دروازے کے سامنے کھلو کے پردہ ہٹایا تو اندروں پھر وہ نواب نکلیا، اندروں سردار نکلیا، امامہ سر سی، دو نوجوان نال سن، حضرت امام حسین نکلے۔ اندر ایک کو 14 سالہ دا، ایک 17-18 سالہ دا، علی اکبر تے حضرت قاسم۔ ضرورت نہیں شیعہ بچے بیٹھے نے تو کوئی ضرورت پسندی نہیں، 18 سال دا کی ہے بھی سمجھ آ جاندی، 13 سال دا کی سمجھ آ جاندی ہے۔ آندا ہے دوویں شہزادے دواں پاسے کرو، کرسی تے بزرگ بہ گیا، گلی اگوں مڑدی سی، اوتھے ایک بندہ کھلوتا سی گلی دی نکر تے، دا نام محمد سی، محمد حنفیہ۔ اے عباس نام دا بندہ اے مصروف عمل ہو گیا، ایس پاسوں گلی چ اس میرے سامنے ایک ڈاچی لیندی، انہوں بٹھایا، او دا گوڈا بدھا، او دے تے نے بستر لدے، دواں پاسے لد کے رسی بدھی، 2-3 انہیں ایسے اونٹ لیندے جنہاں تے بستر لد کے ٹورے، انہوں آکھیا محمد، وہ ناکا پھٹ لے کے باہر ٹر گیا، میدان چ بن کے پھر آ گیا۔ پھر اس ناکے لیندے انہاں تے اس بانس لدے جنہاں تے صاحبان لگدے۔ یہ میری آنکھاں دے سامنے آندا واقعہ، کئی بانس دے چھوٹے بانس بڑے بانس پھر توڑ دیتا، محمد وہ لے پھر اس ناکے لیندے، ہو سکے 4 اونٹنیاں دے اتنے نے پانی دے مشکی سے لگ وہ بھی تو پھر ناکا لیا، پھر بڑے برتن جنہ اجتماعی کھانا پکدا، پھر چھوٹے برتن جہاں تھوڑا کھانا پکدا، اس میرے سامنے لدے۔ آندا جنہ سامان اس میرے سامنے لدیا نا مینوں شک پی گیا یہ جڑے ٹر چلے نا آئے آخر اسی دیکھو نا اے تھوڑیاں آوازاں دسدیاں نے اسی 10 محرم کے قریب ہو رہے ہو رہے آہستہ آہستہ اسی 10 محرم کے قریب ہو رہے ہیں آوازاں دسدیاں۔ کہنے لگا جدوں یہ ناکے ٹر گیا مینوں شک پی گیا جڑے ٹر چلے نے ایڈا سامان لے، پھر آندا انہیں محملہ والے ناکے لیانے شروع کیتے، ظاہر انہاں وچ بیبیاں بہنیاں سن، آندا وہ محمل اتنے سن بنے پردے والے، ڈولیاں اتنے بنیاں سن، پردے لگے، وہ اونٹنی لیاندی بٹھائی، اس طرح انج کر کے پردہ ہٹایا، اندر ایک بی بی برقے والی نکلی پتہ نہیں کون سی، انہوں لیا کے سوار اس طرح کراندا سی، اونٹنی بٹھاندا سی، نال گوڈا رکھدا سی، انہوں آندا سی ایتھے پیر، وہ بی بی اگے ہاتھ پا کے ناکے دے اتنے بہ جاندے سن، پھر تھلے کر کے نا پردہ تے تڑیاں دونوں پاسوں بن کے اٹھاندا سی، تے محمد آ کے اگے لے جاندا سی، وہ پھر باہر محفوظ جگہ تے کوئی ہاشمی نوجوان سن اتنے کھڑے کر کے پھر آ جاندا سی، آندا پھر آئی اونٹنی، پھر ایک مستور، پھر آئی پھر ایک مستور، آندا کافی مستوراں اس طرح میں جاندیاں ویکھیاں۔ ایک بی بی ایسی اندروں نکلی جہدے تو بعد میرا یقین ہو گیا کہ جڑا میں آکھیا سی نا یہ پکے پکے ٹر چلے، وہ مینوں شک یقین وچ بدل گیا جدوں او بی بی اندروں باہر نکلی جدی گود وچ چند دناں دا بچہ، قسم لوڑ آواز کہنے لگا میں سوچیا ایڈیاں لمبیاں سفراں تے چھوٹیاں بچیاں دیاں ماواں نہیں کھڑیاں جاندیاں، اس لیے یہ بھی بی بی ٹر چلی ہے اور پیچھے نہیں کوئی نہیں۔ آندا ادوں دوویں شہزادے دوڑے قاسم تے احمد، ایک نے بی بی دے منڈے تو سہارا دیتا، ایک نے حضرت علی اکبر نے حضرت علی اصغر نو اٹھایا، ہاتھاں تے اٹھائے، حضرت علی اکبر نے آخیا اما مینوں دے، اما ایتھے رکھے علی اصغر علیہ السلام نو، حضرت قاسم نے سہارا دیتا، حضرت عباس نے سہارا دیتا، تے حضرت رباب سلام اللہ علیہ علی اصغر تے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی وعدہ پڑھدا، اے جڑے بڑے محمد وچ بہ گیا نا آ لفظ ہے جڑا تواڈے دل تے لگنا، دل ڈٹ کر کے پیا جائے۔ آندا ہے اس 18 سال دے نوجوان نے وہ چھوٹے بچے نو چوم کے احتیاط نال احتیاط
آندا پھر میں پریشان اس گل تو ہویا کہ میں انہیں بیبیاں توردیاں میں یہ حالت انج نہیں سی ویکھی کہ حضرت عباس سی جی ہون ہوئی کہنے لگا دروازے لو وہدا سی تو روندا سی میرا خیال تسی پہنچ گیا میرے تو میں دروازے لو وہدا سی بڑے دروازے لو تو یہ روندا سی ایڈا جوان میں روندا پہلی باری ویکھی کہنے لگا اکھاں چوں آنج آنسو دکھدے سن جڑے میں دروازے لو وہدا سی کدی آسمان لو وہدا سی آخر نے تلوار کے دستے تے ہاتھ رکھیا مینوں شک پہ گیا میرے نہ ہون لگے میرے نہ آیا میں کھلو کے ویندا رہا اس تلوار کڈی منڈے تو اونچی کیتی دروازے نو ویکھ کے اینا رویا تے رون تو بعد گلی وچ سجے کھبے نس نس کے آندا سی الہجا جدوں پورے مدینے چ سکون ہو گیا کوٹھیاں تے چڑھے بچے دور دوڑ گئے آندا ادوں اس گلی بالکل خاموش کرا کے تلوار نیام چ رکھی تے پردہ اٹھا کے روندے دی آواز کر کے اشارہ کیتا نکلو آندا اگے بھی بیبیاں آئیاں سن میرے سامنے ایک بی بی باہر نکلی ہے 18 کنیزاں دے جرم ہے جڑے شیعہ ازادار بیٹھے ہو تانوں سمجھ نہیں آئی ہے کون کوئی دسن دی لوڑ ہے علی دی بیٹی ثانیہ زہرا دا پہلا قدم گلی چایا آندا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا تو غور نہیں فرمایا شبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے ابا حضرت قاسم دوڑے اکبر دوڑے کسی نے نالین اٹھائی کسی نے منڈے میں سہارا دیا کسی نے چادر مبارک پھڑی تے سہارا دے کے 4 ہستیاں بولو شبیر عباس علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام قاسم علیہ السلام انج سوار ہوئی جے زہرا دی لاڈلی اور پڑھا حضرات جملہ جدو بندہ روندا وہ منہ سیدھا نہیں رہتا روندے بندے کا منہ سیدھا نہیں رہتا سانو کوئی پرواہ نہیں اسی لٹے گئے جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے وے کے آندی سی کتے ڈر گئے میں میریاں قدراں جانا رہے ہو پھر وہ بی بی دا جدو ناکہ ٹری پھر وہ سلطان امام حسین کرسی تے بیٹھے کوڑا منگوایا نے تے مگر ٹر گئے اگے اگے ہمشیر دی اونٹنی سی پیچھے پیچھے ویر دا کوڑا سی اونٹنی دی مہار حضرت علی اکبر نے پھڑی سی اور رکاب ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم نے پایا آندا میں سارے جاندے دیکھے آخری جملہ میں سارے جاندے دیکھے آندا جڑے ویلے گڑی مڑنی سی پھر گڑی چ دسنا نہیں سی آندا جدو ہمشیر دی ڈاچی مڑ گئی ہے وہ دے پیچھے پیچھے حسین علیہ السلام دا کوڑا مڑے آندا ادھا کوڑا آج آلی گڑی چ گیا ادھا کوڑا اس گڑی وچ سی اے وہ جملہ ہے جڑا سالانہ میں موڑ پڑھنا اس موڑ تے مجلس تمام ہوتی ہے آندا جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا اس گھوڑے کے سوار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا سلطان نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ابھی کوئی قیمتی چیز اس کی پیچھے موجود ہے صدقے جاواں آندا میری نظراں نے سلطان دی نظراں دا تعاقب کیتا تے میں حیران ہو گیا وڈے دروازے چوں ایک 7-8 سال دی بچی نکلی 2 بزرگ مائیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ سار آندا جدوں گلی دے تے جا کے کھڑوتی ہے نا حضرت عباس نے آواز دی یا مولایا یا سیدی یا مولایا میں سردار اے میرے مولا اے پیچھا پرت کرے جدوں آنج ویکھیا نے آندا پھر حسین گھوڑے تے نہیں بیٹھے پھر پیدل دوڑے نے تے بچی دے سامنے کرسی والا مٹی تے بیٹھ گیا جڑے نمازی تے شوق چ بیٹھے لمبی گل نہیں چھڈن لگا آندا دوواں ہتھاں تے چہرہ دیا جدوں انہاں گلاں کیتیاں مینوں اودوں پتہ لگا او دھی اے پیو ہے پیو
پیو نے دھی نو اتوں پڑھ کے سر چوم کے آخیا بیٹی باہر کیوں آئی؟ اس آخیا بابا میں تیرے نال ایک گل کرنا ہے۔ بابے آخیا میں دو گلاں پہلے کراں گا تو پھر تو کر دیں۔ بی بی چھوٹی کہنے لگی جی بابا پہلے تسی کر لو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹی سغرا یہ رات تک طے ہو گیا نا کہ تو نہیں جانا؟ بی بی فرماتی ہے بابا میں نہیں جانا۔ فرمایا یہ بھی رات کا فیصلہ ہو گیا کہ اکبر نہیں رہنا۔ اے نوجوانو اے پیڑوں کے پراؤ، بی بی سغرا فرمایا راتی یہ بھی بابا فیصلہ ہو گیا اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں۔ جیڑی گل کیتی نے آسمان نہ پھٹ جائے۔ مولا حسین فرماتے ہیں بیٹی ہن گل کر۔ میں سمجھیا